سعودی عالمی اردو نشریات سے سنیے سوال و جواب. ترتیب و پیشکش لئیق اللہ خان. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج، عمرہ اور زیارت کے حوالے سے سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات کی طرف سے ہمیں متعدد سوالات موصول ہوئے ہیں. سامعین چاہتے ہیں کہ ان کے سوالات کے جوابات مدلل اور معتبر ہوں اور ایسے علماء سے ان کے جوابات دلائے جائیں جنہیں وہ قدر و منزلت اور اعتبار کی نظر سے دیکھتے ہوں. آج ہماری گفتگو کا موضوع حج بدل ہے. اس حوالے سے سوالات کے جواب دینے کے لیے مدعو کیا گیا ہے معروف عالم جناب مولانا محمد عاقب صاحب کو. خیر مقدم کرتا ہوں میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام سامعین کی جانب سے جناب مولانا محمد عاقب صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا کرم ہے. آپ کیسے ہیں مولانا؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اللہ آپ کو عزت دے. آمین آمین یا رب. حج جیسا کہ آپ جانتے ہیں شروع ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ ابھی بھی حج پر آ رہے ہیں. بے شک. اندرون مملکت سے بھی لاکھوں مقامی شہری اور مقیم غیر ملک کی حج کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں. حج بدل کے حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا جو ہمیں سامعین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ حج بدل کا کیا حکم ہے؟ آیا زندہ انسان کی طرف سے بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے تو سعودی ریڈیو کا بالخصوص آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس اہم ترین پروگرام کے آغاز میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، وزارت الاعلام کی خدمات کو، ان کے متعاونین کو اور کارکنان کو اللہ رب العالمین پورے اجر سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے. آمین یا رب العالمین. آپ کی کاوش کو بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم آپ پر قائم دائم رکھے. ماشاءاللہ آپ تو دین کی خدمت آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے، شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھا گیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ حج میں کسی کی طرف سے نیابت کرنا سنت رسول میں موجود ہے، اس لیے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور وہ آ کر پوچھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے. میرے والد پر بھی ابھی حج فرض ہوا ہے، وہ باقی ہے، وہ نہیں کر پائے ہیں، وہ بیمار اور سواری پر بیٹھ بھی نہیں سکتے، سفر بھی نہیں کر سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. یہاں اس حدیث سے جو آپ کے دونوں سوالات ہیں ان کے جوابات موجود ہیں کہ ہاں، ایک تو یہ مشروع عمل ہے، اس کا حکم مشروعیت کا ہے، اور دوسرے یہ کہ زندہ انسان کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کے بدلے میں حج کرنے کی اجازت عطا فرمائی تھی. بہت خوب. بہت شکریہ مولانا اس سوال کا جواب دینے کے لیے. اور آپ نے ماشاءاللہ پیغمبر اعظم آخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا جواز ثابت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سامعین آپ کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حج بدل غیر مشروط طور پر جائز ہے یا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بہت سے جو حج بدل کرنے والے لوگ ہیں وہ تساہل سے کام لیتے ہیں اور بہت ہی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ حج بدل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص ضوابط، شرائط اور احکامات کو مرتب کیا ہے، جن میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں یا آپ کے سامعین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سب سے بنیادی بات یہ کہ ہر لحاظ سے طاقت رکھنے والے شخص کی جانب سے حج بدل نہیں کیا جا سکتا. ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ فرض حج کی طاقت رکھنے والے شخص کی طرف سے کوئی دوسرا
حج نہیں کر سکتا۔ ابن منذر کہتے ہیں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس پر حج اسلام کا حج فرض ہو چکا ہو اور وہ اس کے ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو اس کی طرف سے کیا جانے والا حج کفایت نہیں کرے گا۔ نمبر 2، حج بدل ایسے مریض کی جانب سے کیا جائے گا جس کے شفایاب ہونے کی امید نہ ہو، یا بدنی طور پر عاجز ہو، یا میت کی طرف سے حج بدل کیا جائے گا۔ کسی غریب یا سیاسی اور امنی طور پر عاجز شخص کی جانب سے حج بدل نہیں کیا جانا چاہیے۔ نمبر 3، مالی طور پر عاجز شخص کی طرف سے حج بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ غریب آدمی سے حج ساقط ہو جاتا ہے، جبکہ حج بدل بدنی طور پر عاجز شخص کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء سے، جو سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی ہے، اس سے پوچھا گیا کہ کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ مکہ سے دور رہائش پذیر اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے عمرہ یا حج کرے اور اس کے پاس مکہ آنے کے لیے وسائل نہیں ہیں لیکن بدنی طور پر وہ خود طواف وغیرہ کر سکتا ہے؟ تو لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ تھا کہ آپ کے سوال میں مذکور رشتہ دار پر حج اس وقت تک واجب نہیں جب تک وہ مالی طور پر حج کی طاقت نہ رکھتا ہو، اور اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ خود مشاعر تک پہنچ جائے تو وہ خود ہی ان کی ادائیگی کر سکتا ہے، جبکہ حج عمرے میں نیابت میت یا جسمانی طور پر عاجز شخص کی طرف سے ہوتی ہے۔ نمبر 4، کوئی شخص بھی اس وقت تک کسی کی طرف سے حج نہیں کر سکتا جب تک اس نے اپنی طرف سے حج نہ کر لیا ہو، اور اگر اس نے اپنا حج کرنے سے پہلے کسی کی طرف سے حج کیا تو اسی کی طرف سے ہوگا، کسی دوسرے کی طرف سے نہیں مانا جائے گا۔ سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی کے علماء کا کہنا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے حج کرنے سے پہلے کسی کی طرف سے حج کرے۔ اس کی دلیل ابن عباس سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، ایک آدمی کو آپ علیہ السلام نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ لبیک عن شبرما، میں شبرما کی طرف سے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی طرف سے حج کیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر اپنی طرف سے پہلے کر لو، پھر شبرما کی طرف سے کرنا۔ تو یہاں آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب میں سمجھتا ہوں کہ تفصیلی طور پر آپ کے سامعین کی خدمت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ شیخ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا حج کی طرح عمرہ بدل کی بھی کوئی گنجائش ہے؟ یہ سوال سعودی عرب کی اعلیٰ فتویٰ کمیٹی سے پوچھا گیا تو ان کا موقف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حج میں میت یا ایسے زندہ کی طرف سے نیابت جائز ہے جو حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اور کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ایک حج کر کے 2 شخصوں کی جانب سے اسے ادا کرتا ہو، یعنی کہ ایک آدمی ایک ہی شخص کا حج کر سکتا ہے، اس لیے کہ حج صرف ایک شخص کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر حج ایک شخص کی طرف سے کرے اور وہ پھر اسی سفر میں کسی اور کی طرف سے عمرہ کرنا چاہے تو یہ رخصت ہے اور یہ جائز ہے، بشرطے کہ اس نے اپنا حج یا اپنا عمرہ پہلے سے ادا کیا ہو۔ ٹھیک، بہت خوب شیخ۔ ایک اور سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اجرت پر حج کرانا جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کی تفصیل بتائیں۔ اجرت پر حج کرانے کے سلسلے میں دراصل ہمارے یہاں تو بہت سارے لوگوں نے اسے ایک تو یہ کہ بزنس بنا لیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں حج کرانے والے کو اور حج کرنے والوں کو دونوں ہی کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی نیت کیا ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ حج بدل کا مقصد مال بٹورنا یا مال سمیٹنا بنا لے، بلکہ مقصد حج اور مشاعر مقدسہ میں پہنچ کر
اپنے بھائی کی طرف سے حج کر کے اس پر احسان کرنا ہو۔ حج میں رقم کے بدلے میں نیابت کرنے کے بارے میں یہ بات اہل علم نے بیان فرمائی ہے کہ اگر انسان کا مقصد صرف رقم حصول ہے تو اس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جس نے صرف اس لیے حج کیا کہ کھانے پینے کو مل جائے گا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اور جو اس لیے رقم لیتا ہے تاکہ حج کر سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے نیابت کرنے کے لیے رقم وصول کرتے ہوئے نیت حج بدل کرنے والے کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی مدد کر رہا ہے، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی وجہ بن رہا ہے، اور کسی کو نیت اس کی یہ ہے کہ وہ کسی کے کام آ رہا ہے، کسی پر احسان کر رہا ہے، اور یہ بھی نیت کرے کہ جس کی طرف سے حج کر رہا ہے اس کی ضرورت پوری ہوگی، اس لیے کہ جو حج بدل کروا رہا ہے وہ ضرورت مند ہے اور اسے خوشی ہوگی جب اسے کوئی حج بدل کرنے والا مل جائے گا۔ اس لیے حج بدل کرنے والے کو حج کی ادائیگی کے ذریعے احسان کی نیت ہی کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے اس کام کو قبول فرمائے اور اس کی نیت کے مطابق اسے اجر سے نوازے۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کسی مردہ عزیز یا کسی مردہ دوست یا مردہ محسن کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جائز ہے، اور احادیث میں آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبرما کی طرف سے اجازت کا موقع دیا، اور اس عورت کو جو عورت اپنے والد کی طرف سے عمرہ یا حج کی ادائیگی کے لیے آئی تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی کہا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے مردہ عزیز کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ جی ایک سوال یہ ہے کہ کیا میت کی طرف سے اگر حج کوئی کر رہا ہو تو کہاں سے کیا جائے؟ کہاں سے کیا جائے سے مراد میرے خیال سے آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے ایکسپنسز کہاں سے لیے جائیں؟ جی یہ بھی ہے، اور یہ ہے کہ مثال کے طور پر یعنی وہ مکہ مکرمہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مکہ مکرمہ سے ہی کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ۔ نہیں، حج بدل ہو یا حج کی کوئی بھی قسم ہو، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قارن اور متمتع یا حج افراد۔ حج یہ تینوں قسمیں آپ حج بدل کرنے والا جب حج کر رہا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور شرائط سب کے لیے عام ہے۔ جب میقات سے آپ عبور کرتے ہیں تب میقات سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ آپ اگر ہندوستان پاکستان سے تشریف لا رہے ہیں اور یا ریاض سے یا منطقہ شرقیہ سے تشریف لا رہے ہیں تو غالباً آپ عبور کریں گے طائف کی میقات سے، تو میقات پر پہنچ کر آپ کو احرام باندھنا ہے، یہاں سے آپ کے سفر کا یا عمرے اور حج کا آغاز ہوگا۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف مکہ ہی کے اندر سے حج بدل کیا جا سکتا ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ حج کی تمام قسمیں جو بھی قسمیں اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ تمام کی تمام قسموں کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ میقات سے احرام باندھیں اور آپ اپنے آپ کو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے تیار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف حج مکہ مکرمہ کے ہی لوگ حج بدل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ جو ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک آدمی اگر فوت ہو چکا ہے اور وہ اپنے ترکے سے بہت سارا مال چھوڑ کر گیا ہے اور اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا اور اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس نے حج ادا نہیں کیا، سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میت کی طرف سے حج اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا اگر اس نے مال چھوڑا ہے۔ ایک شخص اگر صاحب استطاعت تھا اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تب اس پر حج فرض ہو گیا تھا اور اب اس کے وارثین کو حج بدل کروانا ہوگا۔ تو حج جتنے بھی ہیں ان تمام قسموں کے لیے میقات سے احرام باندھا جائے گا
اور یہ سمجھنا کہ مکہ مکرمہ ہی سے لوگ حج بدل کر سکتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ اچھا شیخ، تھوڑی سی وضاحت یہ کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ حج فرض ہو گیا تھا، مالی استطاعت تھی، جسمانی صحت کے حوالے سے بھی مکمل تھا، اور اس کے باوجود اس نے اپنی لاپرواہی سے یا ٹال مٹول کے مزاج سے اس نے حج نہیں کیا۔ اس نے وصیت بھی نہیں کی مرنے سے پہلے کہ مجھ پر حج فرض ہو گیا تھا تو میرے مرنے کے بعد میرے وارث جو ہیں میری طرف سے حج کرا دیں۔ جی، جاننا یہ ہے کہ کیا اب اس نے وصیت نہیں کرائی، ایسی صورت میں وارثوں پر اس کی طرف سے حج کرانا فرض ہوگا؟ وارثوں کی طرف سے اصل میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے کہا کہ یہ ان کی طرف سے اپنے والد کے اوپر احسان ہوگا، اور اگر اس نے کوئی نیت کی تھی یا وہ حج یا اس نے کوئی ول یا کوئی ایسا ایک عہد چھوڑا ہے ان کے لیے، کوئی کمٹمنٹ کے طور پر وصیت نامہ اگر کوئی چھوڑا ہے تو یہ ان کے اوپر واجب ہے کہ اس وصیت کو وہ اپنے والد یا رشتہ دار کی طرف سے پوری کریں اور اس خرچے کو ترکے سے الگ کر دیں جو کہ حج بدل کے لیے کسی آدمی کو دیا جائے گا، یہ ان کے اوپر واجب ہے۔ جی، ایک سوال یہ ہے کہ کیا حج کی نیت کر کے ارادہ بدلا جا سکتا ہے، حج کا پروگرام منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دو قسمیں میں سمجھا ہوں آپ کے سوال میں، اصل میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی انڈیا پاکستان سے حج کے لیے اس نے ویزا اسٹیمپ کرا لیا ہے، اس کا ٹکٹ موجود ہے، وہ ساری تیاریاں ہو چکی ہیں اور کسی وجہ سے وہ آ نہیں سکتا۔ ایسی صورت میں بہت ایزی ہے، وہ آ نہیں سکتا، اپنے گھر پر بیٹھ کر کینسل کر دے، اس کو صرف جو اس کے اخراجات ہیں اس کا خرچہ دینا ہوگا، وہ اس کا خسارہ برداشت کرے گا۔ ادروائز ایک آدمی جو ہندوستان سے یا ریاض سے یا کسی بھی جگہ سے میقات پر پہنچ چکا ہے اور میقات پر پہنچ کر اس نے اپنے حج کا احرام باندھ لیا ہے، تو اب اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر یہ واجب ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اسے یہ حج اور عمرہ پورا کرنا ہوگا۔ اور اگر ایسی کوئی صورت آتی ہے کہ وہ حج پورا نہیں کر سکتا تب اس پر میقات ہوگی، اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو حج کو کینسل کر دے۔ اختیار اس کے انڈیا میں تھا کہ وہ اپنی فلائٹ کو کینسل کر دے، یہاں تو وہ سفر کر کے آ چکا ہے، اب اسے میقات سے عبور کرنے کے بعد حج کو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اسے حج اور عمرے کو مکمل اور پورا کرنا ہوگا، یہاں اس کا اختیار نہیں ہے، اب اس کو اس فریضے کو انجام دینا ہوگا۔ مولانا، جسمانی استطاعت کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگ مالی استطاعت رکھتے ہیں اور بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ انسان حج کر سکتا ہے، مثلا پیروں کی تکلیف ہو گئی، چلنے میں دشواری ہوتی ہے، یا مثال کے طور پر بلغم دمے کا عرضہ بہت سخت قسم کا لاحق ہو گیا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حج بدل کرا لیں، یا یہ کہ حج پر آنے کے بعد خود بھی مشقت میں رہیں اور اپنے رفقائے حج کو بھی مشقت میں ڈالیں؟ کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، جو انسان ایسی تکلیف سے گزر رہا ہے جو کہ اس کے لیے قابل برداشت ہے اور اس کی صحت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، مثال کے طور پر بلڈ شوگر وغیرہ ہے جو کہ یا بلڈ پریشر کی بیماریاں ہیں، یا بہت سارے لوگوں کو پیشاب اور پیشاب کی بیماری لاحق ہوتی ہے، ان کے قطرات نکلتے رہتے ہیں، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو گیس کی بیماری ہوتی ہے، اور حالانکہ آپ کو پاک اور صاف ہو کر طواف کرنا ہے، حج کی جو نمازیں ہیں وہ آپ کو ایسی صورت میں پڑھنی ہے، تو اس کی سچویشن دیکھی جائے گی۔ اگر وہ آدمی ایسی بیماری کے عارضے سے گزر رہا ہے جو کہ اس کے لیے حج بیت اللہ کی ادائیگی جان کے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، تب تو اس کے لیے نصیحت یہ ہے کہ وہ حج بدل کروا دے۔ لیکن اگر کوئی ایسی بیماری ہے جیسے شوگر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت راحت ہے، اور وہ خود آ کر، جیسے اپنے ملکوں میں بھی تو ہم مشقت کرتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں اپنے ملکوں میں بھی ہم کرتے ہیں، مارکیٹیں جاتے ہیں، رشتہ داروں کے یہاں
مناسبات پر جاتے ہیں تو اور بلکہ سعودی عرب کی جو انتظامیہ امور ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملکوں سے قدرے بہتر ہیں، اور آپ کی صحت کا، آپ کے ہر پہلو پر حکومت سعودی عرب پوری توجہ دیتی ہے، اور وہ دنیا کا ایک اکیلا بادشاہ ہے جس نے اپنے آپ کو آپ کا خادم بنا کر بھیجا ہو۔ اس نے تو اپنے آپ کو یہ کہا ہے کہ میں ملک ہونے کے باوجود ان لوگوں کا خادم ہوں جو کہ ضیوف الرحمان ہندوستان، پاکستان یا پوری دنیا سے مسلمان چل کر آتے ہیں۔ تو آپ ایسے ملک میں آ رہے ہیں جہاں آپ کی جان کی، مال کی، امن کی، سلامتی اور آپ کی صحت کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، اور اس ملک کی رعایت میں آپ یا اس ملک کے سربراہ کی ذمہ داری میں آپ تشریف لا رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو آپ کی خدمت گزاری پر فخر محسوس کرتا ہے اور خادم الحرمین شریفین اپنے آپ کو کہلاتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے آپ کو حج کو مؤخر کرنا چاہیے۔ شیخ محمد عاقب صاحب، بہت بہت شکریہ سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات کو حج بدل کے حوالے سے کیے جانے والے سوالات کے مدلل جواب دینے کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے اور آپ کے مشاہدات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ جزاکم اللہ۔ ویاکم، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ آپ کی آواز ریڈیو کی دنیا میں اور اردو دا طبقے میں بہت معروف ہے۔ جہاں جہاں آپ کی آواز جائے گی وہاں وہاں علم کی شمع روشن ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے، آپ کی حفاظت فرمائے، اور بلد الحرمین کو اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو حجاج بیت اللہ الحرام یہاں اس مملکت میں پہنچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے حج کو حج مبرور بنائے، قابل قدر سعی اور معاف کیا ہوا گناہ بنائے، اور اللہ رب العالمین انہیں اپنے وطنوں میں امن و سلامتی کے ساتھ اپنے اقارب سے ملائے۔ سامعین کرام، یہ تھے معروف عالم دین شیخ محمد عاقب صاحب جو ہمیں حج بدل کے حوالے سے معتبر مدلل معلومات دے رہے تھے۔ اسی پر انہیں اور اپنے میزبان لیق اللہ خان کو پرخلوص تمناؤں کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ یہ اللہ۔ وقوف عرفہ اور حج و قربانی، جمرات کی رمی اور مسجد نبوی کی زیارت، 4 موضوع ہیں۔ انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ جی، میں سوالات بھیج دوں گا، اور بھیج دیجیے، جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے، بڑی عنایت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اگر کہیں گے تو میں حاضر ہوں، میری خدمات تو آپ کے لیے 24 گھنٹے جب آپ چاہیں۔ جی صحیح، بس وہ یہ اصل میں ہدایت یہ ہے کہ تنوع ہو انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ جی، السلام علیکم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔